رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع عليم. صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگان محترم، ماتمداران سالار شہیداں اور شہدائے کربلا اور عزاداران اسیران اہل بیت عصمت و طہارت، صبح سے آپ حضرات علماء اور خطبہ سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں. گو کہ غالباً 3 ہی مجلسیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور ابھی 2 مجلسوں کی زحمت سماعت باقی ہے. میں 2 جملوں میں 2 وضاحتیں کر دوں. پہلی وضاحت تو یہ ہے، ظاہر ہے کہ ایام عزا اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. چنانچہ میں تو بہت چھوٹا سا خطیب و ذاکر ہوں اور میں بھی اچھا خاصا مصروف ہوں، تو آپ دیگر ذاکرین جو بہت مقبول ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا. روز کئی مجالس ہیں اور ایک مجلس کے لیے لمبے لمبے سفر، تو طبیعت جو ہے وہ حال میں نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ حال میں بیٹھے ہوئے مومنین جو ہیں وہ حال کا ماحول بنا دیں. 3 مجلسیں کل پڑھ کے اور آدھی رات میں گھر آیا اور بس فجر کے بعد پھر بائی کار آیا ہوں. ٹرین وین لیٹ ویٹ تھی بہت زیادہ، تو اس وجہ سے اپنے اوپر جھیل لیا کہ آپ کے پروگرام میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، لہٰذا جاگا بھی ہوں، تھکا بھی ہوں، جتنی دلچسپی سے سنیں گے بس.
اتنا ہی پڑھوں گا، اور اگر آپ دلچسپی سے سنیں گے تو وقت آپ کا کم صرف ہوگا۔ دوسری وضاحت جو بہت زیادہ اہم ہے اس سے بھی زیادہ، وہ یہ کہ کیونکہ مجھے ابھی بائی روڈ ہی واپس جانا ہے، اور لکھنؤ 8 گھنٹہ آنے میں لگ گیا تھا، دن تھا، اب رات ہے، تو میں نے شام کو یہ گزارش کی تھی کہ مجھے کیونکہ واپس جانا ہے، اور مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ کہ جو ابھی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کی 1 بجے رات میں ٹرین وہاں سے مغل سرائے سے ہے، تو 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اگر 10 بجے بھی وہ چلیں گے تو 3 گھنٹہ بہت ہے، اور مجھے بائی روڈ جانا ہے تو میں نکل جاؤں، پتہ نہیں کئے بجے رات میں پہنچوں گا، اس لیے میری گزارش مان لی گئی تھی، اور مغرب سے پہلے جو مجلس تمام ہوئی روح الملت کی، اس میں اعلان بھی میرے نام کا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک دم سے میں نے دیکھا کہ وہ اعلان پھر کچھ اور ہوا، یعنی میں بعد میں وہ پہلے، تو پھر میں نے گزارش کی، تو میں سمجھا کہ ان کی یہ فرمائش ہے کہ وہ پڑھ لیں، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ تو سو ہی رہے تھے، جاگے، میں نے کہا ایسا ایسا ہوا تھا، اور یوں کہنے لگے جو آپ کا حکم ہو وہ کریے، تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، میں نے ان لوگوں سے بیان کیا۔ بہرحال تو ہو سکتا ہے آپ سب نہیں تو کچھ لوگ یہ موڈ بنائے ہوں اور اعلان کی وجہ سے کہ وہ پڑھیں گے، تو دیکھیے اتنا یاد رہے آپ کو کہ ذاکر بدلتا ہے مگر ذکر نہیں بدلتا، اہل منبر بدلتے ہیں مگر اہل الذکر نہیں بدلتے۔ چنانچہ آپ کو بی بی کو راضی کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنے کاسے عقیدت میں مودت کے جو لعالی آبدار ہیں ان کو اپنے تاج عقیدہ اور عقیدت پہ سجا کے یہاں سرفراز ہو کر، اور محشر میں آپ جا کر وہ جو شیعوں کے لیے ہے کہ اونچے اونچے تاج نور لگائے ہوں گے علی کے شیعہ، تو ان ذکر کے موتیوں کو اگر وہاں چمک دکھانی ہے تو یہاں سے تیاری کرنی ہوگی فرش عزا پر۔ بس ذکر محترم ہے، اس کی نسبت سے ذاکر محترم ہوتا ہے، یہ کسی کی اپنی ذاتی عزت نہیں ہے کہ وہ اترائے اور ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ جن کو اپنا غر علمی ہوتا ہے اور ان کے پندار خودی میں بڑا نشہ ہوتا ہے قابلیت اور فن خطابت کا، جب اپنے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے تو بس جتنا اس کا وجود محدود ہے اس کی اڑان بھی اتنی ہوتی ہے، اور اکثر سبک ہو کے اترتا ہے ایسا آدمی چاہے جتنا وزنی ہو، مگر جسے ان آقاؤں کے اوپر اعتبار ہے کہ جن کا ذاکر اللہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ سورہ زحا میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو جن کے ذکر کو اللہ بلند کرے اور اللہ جن کا ذاکر اول ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر خلوص ہوگا تو وہ کبھی اپنے ذاکر کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، اگر دنیا داری نہ ہو، وہ چاہے جس منزل کا ہو، وہ ننھا ذاکر ہو، چاہے منجولکا ذاکر ہو، چاہے بہت بڑا ذاکر ہو، اگر ذکر پر اور صاحب ذکر کی عظمت پر اعتبار ہے، اور اگر منزل سپردگی میں آ کے اپنی عزت کو حوالے کر دیا ہے اپنے آقاؤں کے، تو وہ کبھی بھی اپنے ذاکر کو سبک ہو کے نہیں اترنے دیتے۔ یہ بات اور ہے کہ میں بے بصاعتی اور کوتاہ دامانی یہ علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، مگر اس اعتبار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے خزف ریزوں کو اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجب نہیں یہ معارف کے لعالی آبدار میں تبدیل ہو جائیں، اس لیے کہ ذکر ان کا ہے کہ جن کے ہاتھ کا دھون جواہرات میں بدل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، دامن وقت کی بہت تنگی ہے، پہلی بار آنے کے بعد بھی ماشاءاللہ یہ انداز ضیافت ہے کہ وقت کی زنجیروں میں میری تقریر کو اور خود مجھے جکڑا جا رہا ہے۔ البتہ میں نے تھوڑی سی کونیاں مار کے جون میاں کے سامنے تھوڑا سا وقت جو ہے پھیلایا ہے،
تو اس کے آگے مجھے نہیں بڑھنا ہے، مگر سماعتیں بیدار رہیں للہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارشاد حضرت احدیت ہوا، خداوند عالم اپنے دین کے مزاج کا اعلان کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیکھو میرے دین میں مجھے اور میرے راستے کو قبول کرنے میں، مجھے ماننے میں، میرے دین میں کوئی جبر اور اکراہ، کوئی کھینچا تانی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، حلق سے اترے تو مانو۔ اگر عقل میں آ رہا ہوں میں اور سمجھ میں آ رہا ہوں میرا حق، میری اہلیت، تو مجھے مانو۔ کوئی جبر نہیں ہے مجھے ماننے میں۔ اور جب میں اپنے دین کے بارے میں کسی پہ کوئی جبر کر کے اپنے کو نہیں منوا رہا ہوں، جبکہ خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، تو جب میں جبر نہیں کر رہا ہوں تو کسی ملا کو کیا حق ہے کہ وہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ میرا مخلص بن کے دکھائے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی ملا کو کیا حق ہے کہ وہ میرے دین کا مجھ سے زیادہ مخلص بن جائے؟ وہ بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے کہ یہ اللہ کے خلاف ہے، یہ اللہ کی توحید کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، فوراً جو ہے انہوں نے شرک کی کیا سے داغا، اور سیدھے یہ ملا جہنم بھیجتا ہے مسلمانوں کو، موحدین کو، اس اعتبار کے ساتھ سیدھے جہنم بھیجتا ہے جیسے ان کے بہت سے لوگ جہنم میں ریزرویشن کرائے سیٹیں روکے بیٹھے ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خداوند عالم انسان آزاد کی رگ حریت اور آزادی کو جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، مجھے ماننے میں بھی کوئی مروت نہ کر، مجھے تیرے بے معرفت کے کھوکھلے اور مروت کے سجدے نہیں چاہیے، میری مشیت کو مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ مجھے پرکھ کے میرے حق معرفت کو اور میرے شکرانے کے حق کو سمجھ کے میرے آگے نہ جھکا جائے۔ مجھے تیرے ہزاروں کھوکھلے بے معرفت کے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تیرا ایک ایسا سجدہ بے نیاز چاہیے کہ جو میرے حق کو پہچان کے پیشانی رکھ تو اختیار سے مگر اٹھانا اختیار سے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ 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 بھائی، کیا بس میری طبیعت خوش ہے اور میری محنت سوارت ہے۔ مجھے تھوڑی سی بدگمانی ہوئی تھی کہ شاید میں یہاں پر انوانٹیڈ اس وقت ہوں، یعنی ترتیب کے لحاظ سے، مگر آپ کے انداز سے لگ گیا کہ یقیناً علی کے شیدائی جو ہوتے ہیں جب ذکر شروع ہوتا ہے تو نہ میخانہ دیکھتے ہیں، نہ جام دیکھتے ہیں، نہ ساقی دیکھتے ہیں، وہ شراب ولایت دیکھتے ہیں کہ کون سی ہے، کب چھانی گئی ہے، کب کھینچی گئی ہے اور کب پلائی گئی ہے۔ اور یہ 1400 سال کے بعد بھی یہ محافل و مجالس یا ذکر علی و ذکر حسین، ذکر اہل بیت، یہ آج آپ برپا کر کے اے وفاداران محمد، محمد کے بچوں کا ذکر، محمد کے گھر کا ذکر، یہ 1400 سال کے بعد بھی آپ جو کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے میخانہ توحید کے ساقی مہوش، ذرا آ کے میری بزم طرب میں دیکھ کہ یوم الست جب اقرار ولایت لیا گیا تھا، جو تیری شراب ولایت کے کا ایک جام پیا تھا، اسلاب و ارحام کی طویل صدیوں کا سفر گزرنے کے بعد بھی نہ نشہ اترا ہے، نہ آنکھوں کا خمار گیا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اللہ ان بزرگوں اور جوانوں کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ تھکاوٹ دور ہو گئی، واللہ صاحب ممبر سلونی کی حق کی قسم کھا کے کہتا ہوں تھکاوٹ دور ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بس میں طرف یہ فضائل علی سن کے یہ بے خود ہو جانا. آپ میرے مخانہ مہوش توحید کے ساقی مہوش آ کے دیکھ نسلوں کے بعد بھی یوم الس جو پیا تھا جام ولایت نہ خمار اترا ہے آنکھوں سے نہ نشہ دور ہوا ہے. اور اے میرے مولا اے میرے ساقی بازرف اے ساقی سخی ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں. ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ جو میدان غدیر میں جب دست مرسل سے جامع بلغ میں دست مرسل سے جامع بلغ میں تیری شراب ولاد دی گئی تو ہم ان کمزر پلکڑوں میں نہیں ہیں کہ ایک دو گھوٹ سماج کی مروت میں ایک کمزر نے پی تو تھی مگر گلے میں ایسی پھنسی کہ بخین بخین ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزہ تو جب ہی آتا ہے کہ آپ ہمیں داد دیں اور ہم آپ کی داد کی داد دیں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنا یاد رہے داد دینے اور داد لگانے میں بڑا فرق ہے. اور ماشاءاللہ مجلسی مجمع جانتا ہے داد دینے اور داد لگانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال تو آ میرا ساقی اے میرا ساقی سخی آ کے دیکھ ہم ان کمزر پلکڑوں میں نہیں ہیں جو ایک گھوٹ پی لے تکلف میں تو گلے میں پھنس جائے. ہم اتنے بڑے پلکڑ ہیں کہ تیرا جام پی چکے ہیں مگر طبیعت سیر نہیں ہوئی تبھی تو 14ویں کا انتظار ہے. ماشاءاللہ آپ کی کیفیت یہ ہے آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ خمسے کا مضمون ایک مجلس میں دینا پڑے گا لگتا ہے. اب خدائے بے نیاز فرما رہا ہے اس گنبد بے در میں خدائے بے نیاز کی صدائے بازگشت گونج رہی ہے. لا اکراہ فی الدین. دیکھ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. مجھے بھی بغیر میری اہلیت کے پرکھے ہوئے نہ مان. مجھے تیرے مروت کے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے. مجھے تیرا ایک سجدہ بے نیاز چاہیے جو مجھے پرکھ کے کیا گیا ہو میرے معیار کو پہچان کے کیا گیا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تیرے مروت کے سجدے نہیں چاہیے اس لیے کہ میں تیرا خالق ہوں. مجھے تیرے خمیر بشریت کا راز معلوم ہے. تو اتنا جلد باز ہے کہ تو اگر بہت جلدی میرے قریب نہ آ میری مشیت کو وحشت ہے بے معرفت کی عقیدت مندیوں سے. کیونکہ میری مشیت کو وحشت ہے بے معرفت کے حلقہ بگوشوں سے. کیونکہ تیرے مزاج کی کمزوری یہ ہے اے انسان کہ تو جتنی جلدی عقیدت مندی پیدا کرتا ہے اتنی ہی جلدی تو بدگمان بھی ہو جاتا ہے. جتنی جلدی تو میرے کارواں میں شامل ہوگا بغیر پرکھے جب میدانوں میں امتحان کا وقت لیا جائے گا جب امتحان لیا جائے گا تو جتنی جلدی آیا تھا اتنی ہی جلدی میدانوں سے بھاگ بھی گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس گنبد بے در میں خدائے بے نیاز جھنجھوڑ رہا ہے انسان کو.
کہ بغیر میری اہلیت کو پرکھے مجھے سجدہ نہ کر، مجھے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے۔ میری مشیت کو سجدے کا مزہ کب آتا ہے؟ دیکھ مجھے سجدے کی کمی نہیں ہے، مجھے سجدے کی کمی نہیں ہے، میری مشیت کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے۔ ملائکہ کروبین بھی مجھے کو سجدہ کریں، حاملان عرش بھی مجھے کو سجدہ کریں، زمین کا فرش زمردی اور یہ سبزہ زار لہلہاتا ہوا یہ میرے ہی آستاں پہ سر بس سجود ہے۔ یہ ستارہ قندیل شمس و قمر یا ستاروں کی راہ گزار، یہ کسی مرکز محبت کا طواف کر کے پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معشوق کا خراج محبت پیش کر رہی ہے۔ یہ ستاروں کی راہ گزار، یہ دریاؤں کی روانی، یہ امواج کی طغیانی، یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ معشوق جو محجوب ہے یہ اس کے آستاں پہ سجدے کر رہی ہیں۔ یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ میرا ہی ترانہ محبت پڑھ رہی ہے۔ یہ دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو تیرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، یہ تجھے ٹہوکے دے دے کے جگا رہی ہے کہ کبھی گل کی تلاش تو گر کے شمیم جو آوارہ تیرے نتنوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ زیادہ کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ میرے آگے سر بسجود ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی میری حمد کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یہ بات اور ہے کہ تم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ میرے ذرے گونگے نہیں ہیں بلکہ تم بہرے ہو۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے تو مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ تو سجدہ کر۔ ہر وہ نافرمانی جو تو کرے گا اس کا نقصان تجھی کو ملے گا، ہر وہ سجدہ جو تجھے میرے آگے جھک کے کرے گا معرفت سے اس کا فائدہ تجھی کو ملے گا۔ میں بے نیاز سجدہ اور بندگی یہ کائنات ہوں، مگر اتنا یاد رہے کہ کائنات کی سجدے میں مجھے میری مشیت کو مزہ نہیں آتا، مجھے تو تیرے ایک سجدہ اختیاری میں مزہ آتا ہے۔ یہ کائنات جبرن میری بندگی کر رہی ہے مگر میں نے تجھے اختیار دے دیا ہے۔ کتنی حسین بندگی ہے میرے اس جوان انسان کی کہ جو فضاؤں میں رنگینی کا نظارہ ہر طرف ہے۔ ارے فضا میں رنگینی نہیں ہے، تارے نظر میں رنگینی ہے۔ وہ عمر ہے، وہ جوانی ہے، وہ جذبات کا اور شہوانیت کا ابال ہے، مگر جب انہی خواہشات کے لشکر کے گھیراؤ میں ایک جوان ارے گناہوں سے منہ موڑ کے ایک میرا سجدہ کرتا ہے تو میں ملائکہ پہ فخر کرتا ہوں کہ یہ ہے بندگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی بیداری اور آپ کے ذوق کی بلندی کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں، اس لیے کہ سینہ بھی جکڑا ہے، گلا بھی متاثر ہے، مگر واللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 50% ذاکر پڑھتا ہے، 50% سامعین پڑھوا لیتے ہیں، مگر آج معاملہ یہ ہے کہ 20% ذاکر پڑھ رہا ہے، 80% آپ پڑھوا رہے ہیں۔ سلامت رہے، توجہ۔ تو مجھے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تیرا سجدہ اختیاری چاہیے۔ میں نے ملائکہ پہ تیرے سجدے کو پیش کر کے فخر کیا ہے، تو بغیر پرکھے ہوئے مجھے سجدہ نہ کر، ابھی میرے قریب نہ آ، اس لیے کہ اگر بغیر پرکھے ہوئے تو نے سجدہ کیا تو یہ میرا سجدہ نہیں ہے۔ اگر تو نے جنت میں جانے کے لیے سجدہ کیا ہے تو یہ میری قدردانی نہیں ہے۔ بھائی تجھے جنت میں جانا تھا تو مجھے سجدہ کیا، کیا خوب میری قدر کی ہے؟ مجھے جنت میں جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
نہ جنت میں جانے کے لیے میرے آگے جھوک، یہ بہت چھوٹی چیز ہے تیرے آگے، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، جنت کیا میرے لیے ہے؟ نہ جنت میں جانے کے لیے میرا سجدہ کر، نہ جہنم سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ جنت میں جانے کی جو بندگی ہے وہ ہے تاجرانہ، سجدہ لے جنت دے۔ جہنم سے بچنے کی جو بندگی ہے وہ ہے غلامانہ، یہ بھی کوئی بندگی ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سجدہ میرے حق کو پہچان کے کر لے، میری اہلیت کو پرکھ کے کر لے، میری اہلیت معیار کو پرکھ کے کر لے۔ کون بتائے معیار خدا کیا ہے؟ کون بتائے اہلیت خدا کیا ہے؟ کون اسے پہچانے کما حق ہو؟ وہ کہ جس کے ذات بلند تک عقل کمندے ڈال کے اس کی کنہ و حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، جہاں تخیلات و اوہامات کی رسائی نہیں ہے، جہاں طائرے فکر کے پرے پرواز اڑتے اڑتے شل ہو جائیں مگر اس کے مقام معرفت کے پہلے زینے تک بھی نہ پہنچ پائیں۔ ناطقین اور واصفین کی زبانیں گنگ ہیں بلکہ خشک ہیں کہ اس کی ایک تعریف بھی بیان کر سکیں، تو کون حق بندگی بتائے؟ کون ایسا بندہ بلند ہے، کس کی یہ اوقات ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ تجھے بغیر پرکھے نہیں مانا؟ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے بغیر اہلیت کے پرکھے میرے آگے نہ جھوک، ادھر توجہ، مجھے تیرے زبردستی کے سجدے نہیں چاہیے، میری اہلیت کو پرکھ تاکہ مجھے مزہ آئے تیرے سجدے میں۔ کس انسان کی اوقات ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اہلیت کو پرکھا ہے اللہ کی تب مانا؟ قربان جانے اجائیں اس بندہ علی پر، اس بندہ علی پر، وہ علی کہ جو پیشانی انسانیت کا جھومر ہے۔ ارے سنبھال لے میرے الفاظ، پیشانی انسانیت کا جھومر، آزادوں کا امام، امام الاحرار، اللہ کہہ رہا ہے بغیر پرکھے اہلیت کے میرے آگے مت جھوک۔ کیا شان تمکنت ہے علی کی کہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے مولا نے اسی لہجہ بے نیازی میں کہا کہ تجھے مروت کی بندگی نہیں چاہیے تو سن اپنے بندہ بے نیاز اور آزاد کا لہجہ تمکنت، ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا الى جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے پروردگار، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا، نہ تیرے جنت کے شوق میں سجدہ کیا، بلکہ میں نے تیری اہلیت کو پرکھا ہے، تب یہ جبھی تیرے آگے جھکی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ ذرا نوازی، دلچسپیاں باقی ہوں تو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کیونکہ مانگے ہوئے وقت میں ابھی گنجائش ہے، تو ایک ویسی صلوات پڑھیے گا جیسے آپ تھکے نہ ہوں ابھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی مجھے تیرے کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، مجھے تیرے بے معرفت کے ابلیسی سجدے نہیں چاہیے، کثرت سجدہ پہ کبھی نہ اترانا، اس لیے کہ ابلیس سے بڑے نہ سجدہ گزار ہو، نہ ابلیس سے بڑے عبادت گزار ہو، اتنا بڑا بظاہر میرا سجدہ گزار کہ جس نے افلاک کے چپے چپے میں اپنی جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دی تھی، اتنا بڑا سجدہ کرنے والا کثرت سے جس نے میرے آسمانوں میں سجدے بو دیے تھے اپنی جبینوں کے، مگر تم نے کثرت سجدہ کا حشر دیکھا؟
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ جملے ضائع نہ جائیں، للہ توجہ، جو بھی آ رہا ہے بیٹھ جائے گا، سب اپنے اپنے محترم مقامات کو پہچانتے ہیں، لہٰذا آپ ادھر متوجہ رہے تاکہ میں اپنا اور آپ کا وقت بچا سکوں۔ ایک مل جل کے صلوات سے نواز دے۔ مجھے تیرے کھوکھلے ابلیسی سجدے نہیں چاہیے، مجھے بار بار کے ہزاروں سجدے نہیں، مجھے وہ سجدہ چاہیے جو میرے مقام و معرفت کو پہچان کر ایسا سجدہ کر کہ میری مشیت کو مزہ آ جائے۔ لہذا پہلے میری اہلیت کو پہچان، مجھے پرکھ لے، ورنہ ابلیس کے سجدوں کا تو نے حشر دیکھا؟ اتنی کثرت سے سجدہ کرنے والے کا انجام کیا ہوا؟ وہ پیر نابالغ ابلیس وہ نابالغ بوڑھا جس کو اپنے پیمانے سن و سال پہ بڑا ناز تھا کہ میں بزرگ ہوں، یہ تو میرے آگے کے میرے سامنے کے ابھی میرے سامنے آدم پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تاریخ میں اللہ کے کسی بھی نمائندے کی عمر کو کم دیکھ کر کوئی بڈھا بھی اگر اپنے کو مستحق منصب سمجھے، سمجھ لو کہ مزاج ابلیسی ہے۔ وہ جسے اپنی کثرت سجدہ پہ ناز تھا، وہ سجدے کر کر کے مستقبل سازی کر رہا تھا، فیوچر بنا رہا تھا، میری بندگی کا کچھ شو آف کر کر کے، میرے سجدوں کو ڈیمانسٹریٹ کر کے انہیں مستقبل میں کیش کرنے کے لیے یہ اس کے سیاسی سجدے تھے کہ ابھی بندگی کر لو، یہ بعد میں کام آئے گی، ابھی کلمہ پڑھ لو، یہ بعد میں کام آئے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنی کثرت سجدہ سے میرے معصوم اور بھولے بھالے فرشتوں کو تو فریب اور دھوکہ دے سکتا تھا، مگر مجھ خدائے عالم ازلی اور ابدی سے اس کی خباثت باطن کہاں چھپ سکتی تھی؟ میں اس کے خاکستر وجود میں دبی ہوئی بغاوت کی چنگاریوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب کبھی سازگار ہوا ان چنگاریوں کی ان کو ملے گی تو یہ انگارے بنیں گے، یہ شرر شولوں میں تبدیل ہوں گے۔ وہ ماحول کے انتظار میں تھا، سازگار ہوا کے، وہ سجدے کر کر کے مستقبل بنا رہا تھا، اور میری مشیت بھی، میرا پنجہ مشیت اپنے شکار کی تلاش میں تھا، میرا پنجہ مشیت اپنی شکار کی تلاش میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اندر سے کافر ہے، یہ میرے بزم ملکوت اور ملائکہ میں یہ ان کی صفوں میں کوہنیاں مار مار کے نامحرم گھس پیٹیا، یہ اپنے کو معلم الملکوت سمجھ بیٹھا تھا، اور میرے بھولے معصوم فرشتے بھی اسے کوئی ملک مقرب بارگاہ سمجھ رہے تھے، مگر میری مشیت اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ باغی ہے، مگر میرا عدل اور میرا جسٹس کا قانون آڑے آ رہا تھا کہ میں جرم کے ظہور سے پہلے جرم کی سزا نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ 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 بھائی، بڑی بیدار سماعتیں ہیں۔ میرا قانون عدل آڑے آ رہا تھا کہ میں کسی کے جرم کے ظاہر ہونے سے پہلے اپنے علم باطن سے فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ میں وہ کرتا ہوں بات کہ جو قانون بن جائے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ شیعہ عزادار کیا سرپھری باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد، ارے سب نہیں تو اکثر پلٹ گئے تھے، اور رسول اللہ کے حاشیہ نشین بھی تھے، مقرب بارگاہ بھی تھے بزم میں، تو رسول اللہ تو جانتے تھے کہ یہ بعد میں کیا کیا کریں گے۔
اگر پہلے سے جانتے تھے تو اتنا قریب کیوں بلایا؟ تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ پہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے ان کے اللہ پہ اعتراض کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ ایک صلوات سے ہمت افزائی کے لیے، سانس لینے کے لیے میں یہ ویسی صلوات نہیں ہے جیسے ہوا کی داد تھی، صلوات تو اور اونچی ہونی چاہیے نا، ماشاءاللہ۔ توجہ توجہ، تارے سخن نہ ٹوٹے اور معیار سماعت نیچے نہ آئے۔ توجہ، اگر رسول اللہ پہ اعتراض ہے کہ یہ کیا تھا، وہ تو جانتے ہوں گے کہ کون کیا کیا کرے گا، تو حاشیہ نشین کیوں بنایا، اتنا قریب کیوں بلایا؟ تو میں کہوں گا سب سے پہلے تو یہ اعتراض محمد کے اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جب جانتا تھا کہ انکار سجدہ آدم کرے گا تو اتنا قریب کیوں بولا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی تو قریب اس لیے بلایا جاتا ہے کہ محبوب دل ہو، اور کبھی قریب اس لیے بلایا جاتا ہے کہ جسے بہت دور بھیجنا ہو۔ بھائی یہاں فٹ بالسٹ تو بہت سے لڑکے ہوں گے، دور گیند ہو تو اچھی شاٹ کیسے لگے گی؟ جب دور بھیجنا ہو تو قدم کے قریب بلاؤ۔ اللہ نے بھی یہی کیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا کہ جا تو سجدے پہ سجدے کر، مگر تیری خباثت باطن اور تیری بغاوت کی چنگاریاں مجھ سے کہاں چھپیں گی؟ اللہ نے کہا کہ میں بھی تیرا امتحان لوں گا، اور عجیب امتحان لوں گا۔ میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ جس کو جس لائن کا چسکا لگا ہو، میں اس کا امتحان اسی لائن سے لیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جسے جس فن کا بڑا نشہ ہو، بڑا دعویٰ ہو، بڑا کلیم ہو، میں اس کا امتحان اسی کی ڈی میں آ کے لیتا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ میرا اتمام حجت کیسے ہوگا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میتھمیٹیشین کا امتحان لٹریچر سے تو نہیں لیا جائے گا۔ توجہ، میں عالم کا امتحان علم سے لیتا ہوں، ادھر توجہ، میں عالم کا امتحان علم سے لیتا ہوں، میں زاہد کا امتحان زہد سے لیتا ہوں، ادھر توجہ، میں عبادت گزار کا امتحان عبادت سے لیتا ہوں، میں مالدار کا امتحان سخاوت سے لیتا ہوں، میں بہادر کا امتحان شجاعت سے لیتا ہوں۔ جسے جس لائن کا دعویٰ ہو، ابلیس کو کثرت سجدہ پہ ناز تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو میں نے کہا جا تیرا امتحان بھی سجدہ ہی سے لوں گا۔ توجہ، بہت جلدی، جا تیرا امتحان سجدے سے لوں گا۔ اور عجب، میرے امتحان کا مزاج بھی عجب ہے، میں شروع میں امتحان نہیں لیتا، میں بیچ میں امتحان نہیں لیتا، میں آخر میں امتحان لیتا ہوں۔ اگر شروع اور بیچ میں امتحان لے لوں تو امتحان کے بعد مجھے سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا، اور بیچ میں سرٹیفکیٹ دے دیا تو بعد میں بڑا مس یوز کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، للہ پہنچ جائیں یہاں تک، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ابلیس کا سجدے سے امتحان لیا، پہلے سجدے سے نہیں لیا، بیچ کے سجدوں میں نہیں لیا، اس آخری سجدے کا امتحان لیا کہ جس کے بعد وہ سجدہ کرنے کے لائق نہ رہ گیا۔ میں نے ملائکہ میں ابلیس کا امتحان لیا آخری سجدے میں۔ میرے امتحان کا مزاج ہی یہ ہے کہ میں شروع میں امتحان نہیں لیتا، میں بیچ میں نہیں لیتا، میں آخر میں لیتا ہوں۔ بھائی یہی رسول اللہ نے بھی ترتیب رکھی، ذوالعشیرہ میں امتحان صحابہ کا نہ لیا، میدان غدیر میں لے لیا۔ ماشاءاللہ،
سلامت رہیں. وقت کی تنگی ہے, محبت ہے. دعائے خیر میں یاد کریے گا میرے والدین کو اور میرے استادوں کو. بس اتنا کم وقت ہے کہ میں آپ کی داد کو بھی روک کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک لفظ میرا جو ہے وہ باقاعدہ جذب ہو رہا ہے, بلکہ بچے تک پی رہے ہیں جام ملا, اور پی ہی نہیں رہے ہیں, ہضم بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو ہے کہ نہیں ہے, یہ ہمارے بچے بھی نوبالغ, قسم خدا کی یہ اتنے بڑے پلکڑ ہیں کہ یہ ڈکار بھی نہیں لیتے, اور یہ ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں جو ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ دکھائیں. ہے نا, ایسے بھی ہے, ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ادھا پی کے 12 بوتل کا نشہ. اما جاؤ کیا پیو گے یار, یہاں تو مسلسل میکدہ ہی میکدہ ہے, اور یہ توحید کا میکدہ ہے, یہ منافقت کا شراب خانہ نہیں ہے. توجہ, اللہ نے امتحان لیا, کہا تجھے سجدوں پہ ناز ہے تو سجدے کا امتحان شروع میں نہیں, بیچ میں نہیں, ورنہ میری سند کا بڑا سوء استفادہ اور سرٹیفکیٹ کو بہت دکھاتا پھرے گا کہ سند ملی ہے. میں خدائے عقل اور خدائے حکیم یہ تیرا کھیل کہاں چلنے دوں گا. میں نے ایسا امت کا امتحان لیا تھا, توحید سے امتحان نہیں لیا تھا. توحید کا فلٹر موٹا تھا, کتنی مچھلیاں نکل گئیں. ذوالعشیرہ میں رسالت کا فلٹر قدرے باریک تھا, یہ نیٹ, مگر یہ فلٹر بھی اتنا باریک نہیں تھا. کتنی فنکار مچھلیاں یعنی منافق کلمہ پڑھ کے پار ہو گئے. ہم نے کہا قدیر میں محمد میرے حکم سے چلتے چلاتے علی کی ولایت کا ایسا باریک فلٹر لگا دو کہ منافق پھنس کے رہ جائے. ہینسی کا مجمع, یہ شیعان علی کا یہ پیور مجمع. اب جائیے, میں اس کو اپنی فہرست میں, تجربے ہیں ہمارے ملک و بیرون ملک, میں اس کو ٹاپ پہ آج لا کے رکھ رہا ہوں. ٹاپ 10 اور ٹاپ 5 میں بھی ٹاپ پر لا کے رکھ رہا ہوں. سلامت رہے بھائی. میں کوئی خوشامد تو نہیں کر رہا ہوں, حق ہے کہ نہیں ہے ان کا, اور اتنی ہی داد آپ ان کو دے چکیں گے اور ابھی پھر دیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. سن لے چند منٹ ہیں, آخری مجمع ماشاءاللہ. بیٹا سلامت, ادھر جوانوں دیکھتے رہو. میں نے اس کے آخری سجدے کا امتحان لیا, جس کے بعد وہ سجدے کے لائق نہ رہ گیا, اور عجب ٹپیکل امتحان لیا کہ میں نے آخری سجدے کا مسجود نہیں بدلا. مسجود آبجیکٹ, مفعول, سجدہ وہ ایکٹ کہ کسی کے بھی آگے پیشانی کو خاک پہ رکھ دیا جائے تعظیماً, یہ ہے سجدہ. ساجد ہے سبجیکٹ, اس کا فاعل, جو یہ کام کرے وہ ساجد, جس کے لیے کیا جائے وہ مسجود. توجہ, میں نے آخری سجدے میں بھی مسجود نہیں بدلا. بھئی پہلے بھی وہ میرا ہی سجدہ کر رہا تھا بقول اس کے, میں نے آخری سجدے کا بھی مسجود نہیں بدلا, بلکہ ذرا سا قبلہ ڈائیورٹ کر دیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چاہو منہ گھما دو ادھر ہی وجہ اللہ ہے۔ اب تک تو ہر فضا میں، ہر سمت میں، ہر ڈائریکشن میں میرے ملائکہ اور وہ ابلیس بھی سجدہ میرا کر رہا تھا، سب کا دعویٰ میرا سجدہ، مگر میں نے اب بھی مسجود نہیں بدلا، سجدہ اب بھی یہ آخری میرا تھا، مگر میں نے قبلہ متعین کر دیا، میں نے قبلہ ڈائیورٹ کر دیا، میں نے اپنے بنائے ہوئے نمائندے کو اپنے سجدے کا قبلہ بنا دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تبھی تو پول کھلا۔ اب سمجھ میں آیا، جب تک کوئی صرف اللہ کو مانتا رہے اس وقت تک پول نہیں کھلتا، جیسے ہی اللہ کے نمائندے کی بات آتی ہے سارا پول کھلتا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی جب تک میری بات رہے پول نہیں کھلتا۔ جہاں میرے بنائے ہوئے کی بات آئی میں اپنے ذریعے پول نہیں کھولتا، میں اپنے بندوں محبوب بندے جو اپنے مصطفیٰ مجتبی مرتضی چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں میں انہیں بیچ میں لاتا ہوں تو سب کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ بھائی یہی سبب ہے جب تک میرا سجدہ کرتا رہا براہ راست امتحان نہ تھا، بڑا موحد بنا رہا، بڑا عابد بنا رہا، ادھر میں نے اپنے سجدے کا قبلہ اپنے نمائندے آدم کو بنایا، ادھر اس نے انکار سجدہ کیا۔ اللہ کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، میرے آگے بڑپن دکھایا، بلکہ اس کے آگے دکھایا، میرے آگے نہیں اس کے آگے دکھایا، ابا انکار کیا سجدے سے، واستکبر اونچائی دکھائی آدم کے آگے، میں جھکوں گا، وکان من الکافرین اور کافر ہو گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی زبان میں کافر کون ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی زبان میں کافر کون ہے؟ قرآن کی زبان میں کافر وہ نہیں ہے جو اللہ کے آگے، قرآن کی زبان میں کافر وہ نہیں ہے جو اللہ کے آگے کسی اور کے آگے جھکے، بلکہ قرآن کی زبان میں کافر وہی ہے کہ جہاں اللہ جھکائے وہاں نہ جھکے۔ نہیں توجہ، منزلیں اختتام پر، اختتامی مرحلے پہ تقریر کے ہوں، بس 2 4 منٹ 5 6 منٹ مشکل سے، اور مختصر مصائب۔ ادھر توجہ، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر توجہ۔ اللہ نے حکم دیا، اس نے انکار کیا۔ اللہ نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، اس لیے کہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ جب تک ملزم کو اپنا عذر اور اپنے ایکسکیوزز پیش کرنے کا موقع اپنی عدالت میں نہ دے، عدالت الہیہ سجی، ابلیس بحیثیت ملزم کے سامنے آیا۔ ملزم وہ ہے جس پہ کوئی الزام لگایا گیا ہو، لازم نہیں ہے کہ وہ مجرم بھی ہو، ممکن ہے کہ وہ بری ہو جائے۔ ملزم پہ جب جرم ثابت ہو جائے تب وہ بنتا ہے مجرم، تب سزا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے عدل کے خلاف ہے کہ جب تک میں اس کا ایکسکیوز نہ سنوں تب تک شکوہ بھی نہ کروں گا۔ عدالت الہیہ سجی، ابلیس ملزم بھی ہے، اپنا وکیل بھی۔ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ وکیل آدم بھی ہے اور جج بھی۔
ابلیس ملزم بھی ہے اور اپنا خود ایڈوکیٹ بھی. اللہ جو ہے وہ آدم کا سولیسیٹر ہے, وکیل ہے, اور دونوں کے لیے جج بھی. مقدمہ شروع ہوا, فرد جرم عائد کی گئی. اللہ نے کہا یا ابلیس من منعک ان تسجد اذ امرتک. او سر پھرے, او پیر نابالغ, تجھے کیا ہو گیا تھا کہ اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میرا امر تھا, میرا حکم تھا, میں نے کہا تھا. یہ کیوں دیکھا کہ کہاں جھکایا, یہ کیوں نہ دیکھا کہ کس نے حکم دیا. بھائی بات تمام ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے پھر وہی شیطنت کا جواب دیا, ایگوئزم بلکہ ریسزم, نسل پرستی کا جواب. یہ جو بھی نسل پرستی کرے وہ ابلیسی کا نطفہ ہے. نہیں, اس کا جواب کیا تھا؟ انا خیر منہ, میں اس سے اونچا ہوں, بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میرا مادہ خلقت جو ہے وہ نار ہے, آگ ہے, اس کا مادہ خلقت طین ہے, مٹی ہے. حقیر سمجھا. اسے کہتے ہیں ریسزم, نسلواد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نسلواد, نکسلواد نہیں ہے. جو اپنی ضلالتیں چھپانے کے لیے دشمنان اسلام کتنے بھی دہشت گردانہ حملے کریں, یہ اگرواد ہے, نکسلواد ہے, فلاں ہے, بکواس واد ہے, اور اگر کہیں مسلم کا نام آ جائے تو آتنکواد ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ ریسزم دکھا رہا ہے ابلیس کہ میں اس سے اونچا ہوں. بس ختم ہے بات. مجھے آگ سے, اسے مٹی سے پیدا کیا, اسے جو کہنا تھا کہہ دیا, صحیح وکالت نہیں کر پایا. اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل جا, بھاگ جا یہاں سے, راندہ بارگاہ ہو جا, تم مردود ہے اور صبح قیامت تک میری تجھ پر لعنت ہے. بس سن لے عزیزو, آخری بات, 2-4 جملے. اللہ نے انکار سجدہ کا شکوہ نہیں کیا, بلکہ اس کے ساتھ ایک اس سے اونچی اہم بات لگائی, درد قلب مشیت. میں نے وعدہ کیا ہے 2-4 جملے. درد قلب مشیت انکار سجدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ سجدہ نہیں کرتے. درد قلب مشیت کیا ہے؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک. کیا ہو گیا تھا سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے کہا تھا؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جان بندگی سجدہ نہیں ہے, بلکہ جان بندگی حکم خدا کی اطاعت ہے. بس یہیں سے 2 جملے, اور وہ جملے کہ جو اب تک میں نے نہ بولے ہوں, بس 2 جملے. اس آیت سے لگ رہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میرا امر تھا. یعنی روح بندگی نہ سجدہ ہے نہ روزہ. روح بندگی ہے جو جس وقت حکم خدا ہو, جو جس وقت امر خدا ہو, جو جس وقت اللہ کی رضا ہو, وہ کر دیا جائے. یہی بندگی ہے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہو, رات بھر جاگ کے نماز پڑھنا, تو نماز و سجدہ جانے بندگی. اور اگر اللہ کی رضا ہو, وہی نمازیں چھوڑ کے بستر پہ چادر تان کے سو جانا. صلوات پر محمد و آل محمد. ارے پہنچی میری بات وعدے کے ساتھ. بس مجھے 5-7 منٹ 8 منٹ میں مجلس تمام کر دینی ہے, وقت بھی میرا ہو گیا, مگر یہ جملہ ضائع نہ جائے. جو جس وقت امر خدا ہے وہی جانے بندگی. اگر اللہ کی رضا ہو
تو راتوں کو جاگ کے نمازیں پڑھنا جانے بندگی، اور اگر اللہ کی رضا ہو تو وہی رات کی نمازیں چھوڑ کر بستر پہ سو جانا، چادر تان کے جانے بندگی۔ بھائی توجہ، میرے مولا نے راتوں بھر نمازیں زندگی بھر پڑھی، سجدہ کیا، مگر علی نے نمازوں میں اللہ کی رضا نہیں خریدی، بلکہ شب ہجرت صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام ہے میری بات؟ تمام ہے؟ نہیں، اس سے وزنی ایک جملہ ہے، وہی آخری۔ علی نے راتوں کو جاگ جاگ کے سجدے کیے، نمازیں۔ اللہ نے کہا ایک رات سلاؤں گا، اس لیے کہ یہ میری پہچان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ میری پہچان ہے، نہ جسے نیند آئے نہ جسے اونگ آئے، ایک رات سلاؤں گا تاکہ فرق عبد و معبود نہیں، اب آپ نے اجازت دی تو اس سے بھی آگے کا ایک جملہ، اللہ کی رضا ہو تو جاگ کے نمازیں سجدے بندگی، اللہ کی رضا ہو تو سو جانا بندگی۔ علی نے نماز میں رضا نہیں خریدی، شب ہجرت جب بستر پیغمبر پر ردائے محمد اوڑھ کر پیغمبرانہ شان سے تلواروں کے سائے میں اللہ کا شیر سو گیا تو مشیت کو اتنا پیار آیا کہ پیار کے لہجے میں آیت آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے پہ بڑا مہربان ہے، بڑا مشیت کو پیار آ رہا ہے۔ تو علی نے، آئے مسلمانوں، یہ آیت گواہ، علی نے نماز میں اللہ کی رضا نہیں خریدی بلکہ نیند میں خریدی۔ اور عربی زبان میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ ارے ویسے کہیے صلاح۔ اور عربی، بھائی سنبھال لو جملہ میرے بچوں، عربی زبان میں کہتے ہیں نماز کو صلاح، اور نیند کو کیا کہتے ہیں اسی لہجے میں؟ صبح نوم۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، علی نے صلاح میں رضا نہیں خریدی بلکہ نوم میں خریدی۔ اب ہمت ہو تو کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ بس نہیں، میں نے جو وعدہ کیا تھا، ایک مجلس اور بھی ہے اور مجھے جانا ہے، اور اگر میں اسی میں وقت لے لوں تو یہ میری مکاری ہوگی کہ جانے کی جلدی بھی تھی اور یہاں پر آ کے جلدی نہیں ہے۔ میں یہ سب نہیں کرتا بھیا، میں پروفیشنل ذاکر نہیں ہوں، میں خاندانی مولوی ہوں اور بزرگوں کی اداؤں کو چاہتا ہوں کہ باقی رہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس ختم ہے بات۔ جس وقت جو امر و رضا خدا ہو وہی جانے بندگی۔ علی نے صلاح میں رضا کا سودا نہیں کیا بلکہ علی نے نوم میں سودا کیا۔
اب کسی کی مجال ہو تو کہے شب ہجرت الصلاۃ خیر من النوم. آج تو کہنا پڑے گا کہ ایسی نیند ہو تو النوم خیر من الصلاۃ. اس لیے میرے مولا نے ہمیں درس دیا ہے کہ شک کے عالم میں جاگتے رہنے سے بہتر ہے کہ یقین کے حالت میں سو جاؤ. یہ ہے بس ایک جملہ اور اسی میں ربط مسائل. رضا خریدی کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ علی کے سجدوں کا پیمانہ ہی نہیں ہے کوئی. نہیں سن لیں، ارے ضربت کا وزن تو بتا دیا رسول اللہ نے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. خندق کے دن عمر کے سر پر علی کی ایک ضربت افضل ہے ثقلین، اوپر اور نیچے کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے، صبح قیامت تک کی عبادتوں سے علی کی ایک ضربت افضل ہے، جس میں ملائکہ کے اور انبیاء کے سجدے بھی ہیں. وزن ضربت تو بتایا گیا، مگر اس بندہ علی کے سجدے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اس لیے وزن سجدہ نہ بتایا. اما جس کی ضربت ثقلین کی بندگی سے بھاری ہو، اس کا سجدہ کتنا بھاری ہوگا. اچھا تو بس اب سجدے کے وزن 4 لفظوں میں بس یوں سمجھ لو کہ علی کا سجدہ کتنا اونچا ہے. یہ اتنا اونچا بندہ ہے کہ اگر یہ سجدہ نہ کرتا تو اس کا سجدہ کیا جاتا. بس تمام ہے. سجدہ سلامت رہے، سلامت رہے. جناب سیدہ کی رضا حاصل ہو. جناب سیدہ، اس لیے کہ اللہ کی رضا مل ہی نہیں سکتی جب تک سیدہ کی رضا، جس کی رضا اللہ کی رضا، جس کا غضب اللہ کا غضب، رضا مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ علی کی رضا. اس لیے کہ مرضی تو علی خرید چکے، اب لاکھ رضی اللہ ڈائریکٹ کہا کرو. اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک زہرا و علی راضی نہ ہو، اور اللہ نہ کرے کسی سے ناراض اٹھ جائے زہرا. بس تمام ہے باتیں آپ کی. باپ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری، بیٹے کا کربلا کی تپتی زمین پہ ایک سجدہ ساری کائنات کے سجدوں پر بھاری. بس یہی تو سبب ہے کہ حسین سجدے میں سر رکھے ہیں. حسین سجدے میں سر رکھے ہیں، ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھا دیا. اے پروردگارا، ایسا سجدہ تو تاریخ میں تیرے بندوں میں کسی کا دیکھا ہی نہیں. یہ سجدہ ہے بے نیاز. خدا کہتا ہے بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان، مجھے تیرے بار بار کے کھوکھلے نہیں سجدے. ایک ایسا سجدہ بے نیاز چاہیے کہ سر رکھے تو نیت اور ارادے سے، مگر اٹھائے نہ ارادے سے، کاٹ کے اٹھایا جائے. اور عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرے مولا حسین کا سجدہ آج بھی جاری ہے تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے سر تو اپنے نیت سے رکھا تھا، مگر کاٹ کے اٹھایا گیا. حسین کا سجدہ عالم معنی میں آج بھی جاری ہے. اے جوانوں، تم حسین کے سجدہ عاشور کے وارث ہو. لمبے سجدے کیا کرو اپنے آقا کی نقل میں، جلدی میں نہیں. انس اور عشق کے ساتھ سجدہ خدا یاد حسین، اس لیے کہ ایسا سجدہ کوئی کر نہ سکا
نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد عجب قیامت کا منظر ہے. حسین خلیگے گھر میں کربلا پر ارے خاک کربلا کو جمع کر کے اہتمام سجدہ میں ہیں اور اب بے نہتا زخمی کہ جس کے جسم کے زخموں کو کوئی شمار نہ کر سکے, دل کے زخموں کو کون جانے. گرم کربلا کی ریت جمع کر کے جھکنا چاہا شکم میں تیر نکالا, پھر جھکے تو پیشانی میں تیر, پیشانی کا تیر نکالا, خون سے وضو کیے ہوئے حسین, 71 لاشیں اٹھائے ہوئے حسین, جو ہر جوان ہر بیٹے ہر بچے کے جنازے پہ سجدہ شکر کیے ہوئے حسین, اب اہتمام سجدہ میں ہیں. حسین کا سر جھکا ہے, ہیبت اتنی ہے کہ حسین کے قریب کوئی قاتل آ نہیں پا رہا ہے, اتنی ہیبت ہے. ہاں وہ شمر ملون آیا, پشت پہ سوار ہے, حسین سجدے میں ہے, مگر عجب عالم ہے. اللہ کی سب سے بڑی آیت مصیبت میں ہے تو چھوٹی آیتوں میں قیامت آنے لگی. فرات کا پانی نیزوں الچھلا, ارے ماہیان آپ مچھلیاں ساحل پہ تڑپ تڑپ کے دم دینے لگی, سیاہ آندھیاں چلنے لگی, ارے آفتاب اتنی تمازت کے جیسے سوا نیزے پر, ہر طرف عالم تو ہو بالا, مگر کمال ہے سجدہ گزار کے اطمینان نفس کا کہ کربلا لرز رہی ہے مگر حسین کا سر نہیں ہل رہا ہے, بلکہ مناجات ہے اپنے معبود اور معشوق سے. بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ, الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک, اے پالنے والے میں نے اپنا وعدہ جو کیا تھا پورا کر دیا, اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے. نانا کی امت کی بخشش ہو جائے, یہ دین تیرا جس طرح آگے بڑھایا ہے یہ منزل بقا تک پہنچ جائے. ہاں آزادارو, بس وقت نہیں ہے کہ آگے بڑھوں. حسین سجدے میں ہے, کربلا لرز رہی ہے, حسین کا سر نہیں ہل رہا ہے کہ اسی اسنا میں روایات کہتی ہیں کہ جب کربلا ہلی تو زینب کا دل بھی ہلا, بہن کا دل مستر ہوا, جلدی سے بے اختیار خیمے کے باہر آ گئی. کبھی کبھی آ کے بھیا کا منظر دیکھتی تھی مگر دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے ہیں, ہر طرف فوجوں کا نرغہ اور ہجوم ہے. آئی فوجوں کے قریب, خلو الطریق, راستہ دے دو, آخری دیدار کر لوں. حسین نظر نہیں آ رہے ہیں, شام کے بادلوں میں ماہ زہرا چھپ گیا ہے, مجھے ایک دیدار کرا دو. جب کوئی نہ مانا تو بلندی پہ زینب کھڑی ہوئی. اب جو منظر دیکھا نشیب کا کہ شمر سوار ہے, ارے 70 ضربوں سے گردن کے پیچھے سے, اے جوانوں ارے میرا مولا ذبح نہیں ہوا, ذبح تو ادھر سے کیا جاتا ہے, حسین ذبح نہیں ہوئے بلکہ ہڈی کاٹ کاٹ کے. یہ بہن منظر نہ دیکھ سکی, ایک بار پکاری, اے عمر اپنے ساتھ کیا دیکھ رہا ہے کھڑا, حسین مارے جا رہے ہیں, اس نے بھی نہ سنا. ارے ہر طرف فریاد ہے, اے شمر ارے ایک گھوٹ پانی ہی سوکھے خلق میں ٹپکا دے. زینب نے فریاد کر دی. حسین سجدے میں اطمینان میں تھے, کائنات ہلی, حسین نہ ہلے, مگر جیسے ہی بہن کی آواز کان میں آئی, زہرا کی بیٹی کی عزت کونیاں ٹیکی, سر کٹ رہا ہے, کہا یا اختی, اے بہن یہ کیا غضب کیا, میری زندگی میں باہر نکل آئی, اے زینب جلدی چلی جاؤ, مجھے اطمینان سے سر کٹا لینے دو. بس آخری جملہ ہے, یہ کربلا کی آخری مہر صبر کی ہے جو حسین نے دکھائی. اتنے جنازے اٹھائے, اضطراب نہ ہوا, سجدے میں سر کٹ رہا ہے, مضطرب نہ ہوئے. اللہ نے بھی کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, مگر جیسے ہی عزت کا ناموس کا مسئلہ آیا, حسین کا دل مستر ہوا. یہ ہے صبر حسین, وہ ہے صبر سید سجاد. بازار شام ماں بہنوں کے کھلے سار, منادی
ندا، یہ عام قیدی نہیں، یہ بنات رسول اللہ ہیں۔ ہاں میرا حیادار امام کیا کیا جھیلے، ارے ماں بہنوں کے کھلے سر بھی ہیں، اور ساتھ میں حسین کی محبت کا پیکر وہ ننھی سی بچی سکینہ کہ جو سجاد کی بہن بھی ہے، الگ الگ اونٹ پہ رسیوں سے باندھ کے کہ اونٹ کی کھال اس نازک جلد سے کہ خون سے سرخ نظر آ رہی ہے۔ جگہ جگہ یہ بچی مرکز مصیبت بن گئی۔ بچے تو اور بھی تھے مگر سکینہ کے اتنے مصائب، 3.5 سال کی بچی، ذرا عصر عاشور ہی سے جوڑ لو، شام غریبہ الیہ سر نہیں ہے بابا کا سینہ، 11 کو جکڑ کے اسیر۔ ارے آج یہ کیوں بنی؟ دشمن اتنے بدبخت و ستم ایجاد تھے کہ معلوم تھا بس مجلس تمام ہے کہ حسین اس بچی کو بہت چاہتے ہیں، تو جب شہادت کے بعد بھی روح حسین تڑپانی ہوتی تھی تو ظالم سکینہ کے رخ کرتے تھے، کوئی گزرا بے جرم و خطا تماچا مار دیا، کوئی گھڑک رہا ہے ڈانٹ رہا ہے، کوئی نیزے کی انیوں سے چبھو کے تڑپا رہا ہے، کوئی پیاسی کو پانی دکھا دکھا کے بہا رہا ہے، کہاں تک برداشت کرتی؟ مگر اس بچی نے اس وقت تک جان نہ دی جب تک کہ بابا کا مقصد پورا نہ کر دیا۔ ادھر مقصد پورا ہوا، ادھر سکینہ کو موت آئی۔ عجب مظلوم بچی ہے، زندگی میں تو رہائی نہ ملی، ہاں اس کی موت نے اپنے بزرگوں کو رہائی دلا دی۔ یا حسین یا حسین یا حسین